انتقال کے بعد سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے۔ فرمایا جب ہم کسی شخص کو دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو۔ اس مشکل اور آڑے وقت میں اگر پسماندگان کی طرف سے اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں، اور بعد میں لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں دعا مانگنی بھی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، اور وہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ اٹھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اولاد نوازی ہے وہ اہتمام سے دعا نہ بھی کر پائے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں 4 بیٹیاں ہیں تو وہ روزانہ دعا کر ربنا اغفر لی ولوالدی، ایک دن میں کتنی مرتبہ نماز اور کتنی مرتبہ اس میں تشہد۔ اور خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی اولاد ان کا جنازہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنے حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، قبرستان میں بھی گئے لیکن کھڑے رہے جنازہ نہیں پڑھا۔ ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور وہ صف میں کھڑے رہتے ہیں اور جنازہ نہیں پڑھ پاتے اس لیے کہ آتا ہی نہیں ہے۔ اور مجھے بتاؤ کہ اس بیٹے سے بڑا بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے جو اپنی حقیقی ماں کا جنازہ پڑھ نہ سکے، اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے، اور والدین کتنے محروم ہیں کہ ان کی اولاد ان کا جنازہ نہیں پڑھتی۔ جس خلوص کے ساتھ اولاد جنازہ پڑھ سکتی ہے کوئی اور پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے کیونکہ جنازہ آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ پہلا حق تھا ماں باپ کا جو انتقال کے بعد واجب الادا تھا لیکن ادا نہ کر پائے۔ اور وہ خوش قسمت ماں باپ کے جن کی اولاد خود جنازہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کو دین دیا، تو ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ موقوف نہیں۔